اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. Vice President, Waqf Board Chairperson Dr. Sayyid Darshan Rabi Sahiba, Janab Idris Lone Sahab, Additional Assistant Commissioner Kishtwar, Waqf Union Kishtwar Chief Executive Officer, the young boy Firdaus Bawani Sahab, Adara Islamia Faridya Education and Research Institute Principal Qazi Mehboob Sahab, Adari Staff Member, Kishtwar Zi Shoor, Mehmanan, بالخصوص میں والے محترم استاد چنگے لیتے موجود فردن ہر ایک نام ہلکے جن سکول ایک بچوں آج پروٹ اکتر گوھر یا بیا سکول اپنے لوسس زیر تعلیم یہ اس نے تصور کروں کہ ایک دو آسمتی دن اور یہ تاریخی ادار کس سالانہ جلسہ پر وان بچ پائیں خیالات بہرحال یہ رب العزت سن کرم تم سن شکر گزار چھس مینجمنٹ بالخصوص چیف ایگزیکٹو آفیسر فردوس بوانی صاحب میں تم اخ موقع اس اخ بہت پرون تعلیمی ادارہ یہ معمولی ادارہ کی یہ سو ادارہ یہ نہ صرف ضلع کشتواڑ بلکہ پورے خطس میں اکھ وریت علم گواش پھیلو علم اخلاق اور خدمت خلق جلد نسل در نسل میں یقین یہ تمہاری تاریخ لکھیں یہ دل کھٹی تاریخ ہی لکھیں یہ اداروں کی ناو یہ سنہی الفاظ میں لکھیں بالخصوص تمن مدرکن ناو یہ 1905 میں تک مفلسی کے دورس میں پانی محنت پوسی کا حکور ویجنوس تعلیم ویجنوس کی علم چکاش یا خطس تعلیم سے آرائست کرنے خاطر یہ ادارہ بنام چاہے اس خواجہ خضر یعقوب صاحب غلام حسین کامگار صاحب سید امین اللہ شاہ صاحب غلام حسین زرگر نشاد کشتواڑی صاحب سید غلام محدین صاحب یا خواجہ عبدالغنی رائے پاک صاحب بے گزر گئے اللہ تعالیٰ کے رسول مغفرت. سکول کے بچوں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. تعلیم صرف کتابوں کا نام نہیں ہے. تعلیم صرف ABCD کی پڑھائی کرنا نہیں ہے. تعلیم سے جہالت دور ہوتی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت لازمی ہے. تعلیم کا مقصد انسان کو بااخلاق باشعور اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کرنا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی چیلنج کا سامنا ہے. چیلنج یہ ہے کہ تعلیم تو ہے مگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اور کسی شاعر نے بخوبی کہا ہے کہ تربیت سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. یاد رکھیے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو قومیں اپنی نئی نسل کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیتی ہیں. کہ اگر تعلیم سے تربیت کو باہر رکھا جائے تو جہالت معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے. آپ کے پاس سینکڑوں ڈگریاں ہو سکتی ہیں لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو آپ کو کوئی شائستہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس رکھ کر
کرتے لفظ آنکھوں کے نہ پڑھ پاؤ گے تو جاہل ہو۔ اسی تناظر سے میں ایک اور بات ان بچوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی وبا پھیل رہی ہے جس نے نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ منشیات یعنی ڈرگس ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ منشیات صرف ایک انسان کو تباہ نہیں کرتی، یہ پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو تباہی دانے پر لاتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کو پہچانیے، اپنے والدین کے لیے فخر بنیے، اپنے اساتذہ کا مان بنیے اور قوم اور ملک کی مستقبل بنیے، ان کا اثاثہ بنیے۔ اور مجھے فخر ہے کہ بے شک کم مدت کے لیے سے لیکن اس ادارے سے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ ادارہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتا ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے میں صرف چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر شاطرہ شریف درگاہ کی وجہ سے ہمارے پاس بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سامنے ہے، اگر ویشنو دیوی کی طرز پر اس کی بدولت ہمارے سامنے ایک بڑی یونیورسٹی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 105 سال پرانے اس ادارے کے ہونے کے باوجود ہم آج بھی انڈر گریجویٹ اسکول ہیں؟ ہم ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا یہ ماننا ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس ادارے کو سیاست کھا گیا۔ یہ ادارہ سیاسی اکھاڑا بنا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ اس طرح ترقی نہیں کر سکا جس طرح اسے ترقی کرنی چاہیے تھی۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جب ہاتھی لڑتے ہیں تو جنگل کا ستیہ ناش ہوتا ہے، اور اس سیاسی جنگ میں اس ادارے کا برا حال ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس ادارے کو اپنی جاگیر سمجھا۔ آج اگر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ادارہ کسی جماعت کے کنٹرول میں ہے، میں ان کو بتا دینا چاہوں گا کہ گزشتہ 70 سال سے یہ ادارہ کسی ایک مخصوص جماعت کے پاس تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وقتاً فوقتاً ہر ایک نے اس ادارے کی آبیاری کی ہے۔ ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج اگر اتنی بڑی عمارت ہمارے سامنے ہے تو کسی نہ کسی کا یوگدان تو ہے، کنٹریبیوشن تو ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم بات مانتے ہیں کہ اس عمارت کے بننے کے لیے بہت سارے لوگوں کا، بہت بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خواجہ بشیر احمد کچور صاحب کا نام لے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، فاروق عبداللہ صاحب کی کنٹریبیوشن ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی کنٹریبیوشن ہیں، یہاں تک کہ چودھری لال سنگھ صاحب کی بھی کنٹریبیوشن ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ جو شاپنگ کمپلیکس ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد مفتی صاحبہ کی دین ہے؟ لیکن آج اگر درخشاں اندرابی صاحبہ اس ادارے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور کام کر رہی ہیں تو ہمیں یہ بھی کام کرنے دینا چاہیے۔ آخرکار یہ ادارہ ہمارا ہے، یہ اس قوم کا اثاثہ ہے، کوئی اسے لے کر کے نہیں جائے گا۔ آج اگر فردوس بھوانی صاحب کام کر رہے ہیں تو کام کرنے دینا چاہیے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس ادارے میں اس کو سیاست سے دور رکھا جانا چاہیے۔ ہم لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک ضرور ہیں، لیکن جب ادارے کے دروازے کے اندر داخل ہوں گے تو سیاست کو باہر چھوڑ کر اس ادارے کی ہمدردی، اس ادارے کی بقا اور اس ادارے کی پروموشن کے لیے کام کریں گے، ہمارا اہم ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب یہاں نہیں تو ہم وہاں نہیں آئیں گے، تو مطلب صاف ہے، ادارے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اپنے صاحب لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، انہیں آپ ادارے کے ہمدرد نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ وقت کی بہت قلت ہے، لیکن میرا مزاج ایسا ہے، میں حق بات کہنے سے گھبراتا نہیں ہوں اور بات کہنی بھی چاہیے۔ آخر میں ایک نہایت ہی سنجیدہ اور اہم معاملے پر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے ہماری
صدر یا بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میری ذاتی رائے ہے، اوقاف دینی، تعلیمی اور معاشری اثاثہ وقف ترمیم بل جو وقف ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس اوقاف کے اندر، اس وقت کے اندر درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، مدرسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ اوقاف خود مختار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اثاثے، یہ مسجدیں، یہ درگاہیں، یہ ادارے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ عوام کی جاگیر ہے، امانت ہے، یہ سرکاری املاک نہیں ہے، سرکاری ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وقف امینڈمنٹ جو امینڈمنٹ وقف ایکٹ میں ہوئی، اس سے کہیں نہ کہیں خود مختاری کمزور ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جب جموں کشمیر کی اسمبلی میں بھی گفتگو کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے ریزولوشن ڈالا گیا، تو افسوس ہماری یو پی کی موجودہ سرکار نے اسے سرے سے خارج کر دیا۔ میرے بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، ہیں جبر کے تالے ہونٹوں پر، ہیں جبر کے تالے ہونٹوں پر، اور سوچوں پر بھی پہرے ہیں۔ ہم اپنی صفائی کس کو دیں، یا وقت کے حاکم پہرے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، چاہیے ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ ہم تعلیم کو عام کریں، ہم اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک کریں، اور وقت کی خود مختاری کے لیے، وقت املاک کے تحفظ کے لیے ہم یکجا ہو جائیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص، علم اور خدمت خلق کے جذبے سے روشناس کرے۔ اوقاف کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ بچوں کے لیے صرف ایک بات جاتے جاتے کہوں گا کہ رسکن نے کہا ہے، ایجوکیشن از ناٹ ٹو ٹیچ دا پیپل واٹ دے ڈونٹ نو، بٹ اٹ از ٹو ٹیچ دم ٹو بہیو ایز دے ڈونٹ بہیو۔ تعلیم کے ساتھ طریقہ کا ہونا لازمی ہے۔ میری صدارت میں جن لوگوں نے مالی مدد ادارے کو کی، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مینجمنٹ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس قدر بھی رقم میری صدارت میں جمع ہوئی ہے، اس میں جس قدر رقم باقی رہے گی، اسے پورا 1,01,000 کا فگر پورا کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔